मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, मुझे पता है कि माहौल बहुत बुरा है, बस मैं 2-3 जुमलों में अपनी बात को समेट रहा हूँ। इस ज़माने में बुराइयों की लत पड़ जाती है लोगों, इंटरनेट पर फोश फिल्में देखने की आदत पड़ गई है बाज़ लोगों को। ये दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो देख रहे हैं मज़े उड़ा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, यार लाइफ को एंजॉय करो, जिना भी कर रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं। एक वो हैं जो ये कर तो रहे हैं लेकिन साथ साथ खुदा से डर भी रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ। मुझे मालूम है बहुत लड़के फौज फिल्में देखते हैं, फिर आके रोते हैं कि यार मुफ्ती साहब हम चाहते हैं आदत छूट जाए मगर छूट नहीं रही है। हमें पता है ये गलत काम है, जिना गलत काम है, हम चाहते हैं आदत छूट जाए, छूट नहीं रही है। तो ये दूसरा तबका है जो बुराई को बुराई समझ के कर रहा है, उस पे खुश। बोलो यार, सब मेरा भी तो गला है ना, मैं भी तो घंटे से चीख रहा हूं, और अभी मेरा एक और बयान भी आगे जा, तो जब मैं चीख रहा हूं तो थोड़ा सा आप भी चीख लो। घर में जाके जैसे बात करते हो ना बीवी से, ऐसे यहां बैठ के चीखा करो बैठ के। तो दो किस्म के गुनाह हैं, गुनाहगार लोग हैं। एक है जो उन गुनाहों में मस्त है, वो मजाक उड़ाते हैं, अबे मौलवियों ने पाबंदियां, अबे ये मौलवी, कुछ तो और वो बेहुदा इल्जामात लगा रहे होते हैं। दूसरा वो गुनाहगार है जो गुनाह कर रहा है लेकिन उसको एहसास है कि ये अच्छा काम, बोलो नहीं, उसको एहसास है कि मैं गलत कर रहा हूं, और उस एहसास इतना कि वो चाहता है कि मैं छोड़ दूं वो चाहता है कि मैं छोड़ दूं। तो उसके लिए भी अल्लाह की तरफ से रहमत है कि जो चाहता है ना, चाहने में सीरियस हो, वो टोपी ड्रामे वाला चाहना ना हो। एक चाहना ये होता है कि मैं पहले अच्छी तरह गुनाह कर लूं, जब 55 साल का हो जाऊंगा तो छोड़ दूंगा मैं। जब दांत ही नहीं बचेंगे तो बादाम खाने की से तौबा की तुझे जरूरत क्या है भाई? गुनाह से तौबा उस वक्त है जब गुनाह का जज्बा हो। 55-60 में तो क्या करेगा तू, क्या तीर मार लेगा? तो ये जो गुनाह की हमारी किस्म है ना, कि चाहता है मगर फिर भी हो रहा है। अगर ये चाहता है तो देखो इसको छोड़ने के कुछ नुस्खे हैं, वो नुस्खे इख्तियार करने पड़ेंगे। अगर कर रहे हो उसका मतलब वाकई चाहते हो। और ये मैं मानता हूं कि बाज गुनाहों की लत पड़ जाती है, वो एकदम से नहीं छूटते, तौबा करके भी बाज दफा हो जाते हैं वो गुनाह। लेकिन जो उलुल अज़म लोग हैं ना, वो एक दफा तौबा करते हैं और ऐसा अपनी जिंदगी से उसको निकालते हैं कि दोबारा उसकी तरफ कभी नहीं लौट। ऐसे मजबूत लोग भी हैं लेकिन ऐसे भी बेकार लोग भी हैं। इधर तौबा की फिर हो गया, फिर तौबा की फिर हो गया, फिर तौबा की फिर गुनाह हो गया, फिर तौबा की। तो ऐसे लोग 2 बल्कि 3 काम पाबंदी से करें। 3 काम जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनका तो अल्लाह मियां ने बता दिया कि तुम्हारा तो बेड़ा गर्क होने वाला है। लेकिन जो चाहते हैं ना, उन्होंने 3 काम करने हैं। ये 3 काम करेंगे तो ये इसकी अलामत है कि वाकई ये चाहते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास जाए कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं लेकिन लत पड़ गई है, जब नहीं मिलती तो जिस्म ऐसे होता है, तो डॉक्टर उसको तरीके बताएगा ना। डॉक्टर के पास गया भी इसलिए कि वाकई चाहता है ये। अब तौबा तो कर ली लेकिन जब सिगरेट की तलब होगी तो दिल चाहेगा ना, तो जिस्म टूटेगा। तो ऐसे ही बास गुनाह ऐसे हैं जिनकी बॉडी को आदत पड़ जाती है। हैंड प्रैक्टिस हो गया, इंटरनेट पर फोश फिल्में देखना, शराब, जिना, इसकी आदत किसको पड़ जाती है? बॉडी को। बॉडी चाहती है कि ये हो। असल इलाज तो ये कि छोड़ दो। जब छोड़ोगे थोड़े दिनों में बॉडी चाहना, बोलो, खत्म। क्योंकि आदत भी तो आपने कर करके डाली है ना, तो छोड़ छोड़ के छूट जाएगी ये। लेकिन अगर फिर भी हो रहा है गुनाह तो 3 काम पाबंदी से करो अगर गुनाहों की लत पड़ गई है। पहला काम क्या करना है? जब भी हो जाए तौबा लाजमी करनी है, उस पे इत्मीनान करके बैठ नहीं जाना कि अब हो गया तो चलो यार अब तो हो गया, अब ऐसा है कि 25-30 मरतबा और कर लें तो फिर देखेंगे क्या करना है हमने। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हो गया तो फौरन क्या करना है? ऐ अल्लाह, दिल से माफी मांगो, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे मुआहिदा करता हूं कि आइंदा ये जुर्म नहीं करूंगा। पहला काम तो ये फौरन करे वो। दूसरा काम क्या करना है? फौरन कोई जुर्माना या कोई सजा दे अपने आप को। अपने आप को बगैर सजा के छोड़ना
نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو چلو ہو جاتا ہے, آخر انسان ہے. نہیں ہوتا بھائی, انسان ہے تو پھر ٹھگائی بھی انسانوں کی لگتی ہے. اپنے آپ کو کیا دینی ہے؟ ایسی سزا دینی ہے کہ دوبارہ گناہ ہوتے ہوئے انسان کو وہ سزا کا تصور آئے کہ بیٹا یہ گناہ فری کا نہیں ہے, اس کی تجھے بھاری قیمت دینی پڑے گی. وہ سزا ہر ایک کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, روزہ بھی ہو سکتا ہے, نفلی نمازوں کی پابندی بھی, ہر وہ کام جس میں دل کو تکلیف ہو. وہ سزا نہ اتنی بھاری ہو کہ دی نہ جائے اپنے آپ کو, نہ اتنی ہلکی ہو کہ اس سے آپ کو تنبیہ ہی نہ ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بعض لوگوں کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی بہت مشکل ہے, تو وہ سزا میں ایک روزہ ہی رکھ لیں کہ جب گناہ ہوگا اگلے دن ایک روزہ لازمی رکھنا ہے. اور بعض لوگوں کے لیے 10 روزے رکھنا بھی کوئی مشکل, بولو نا, تو 10 روزے سزا میں رکھیں. بعض لوگوں کے لیے گناہ کے بعد 1 لاکھ روپے صدقہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, کروڑوں کی آمدن ہے. بعض لوگوں کے لیے 100 روپے صدقہ کرنا بھی کیا ہے, مشکل ہے, تو وہ 100 روپے رکھ لیں. لیکن سزا کے بغیر اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ کتنے کام ہو گئے؟ 2. اس کو میں مزید تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. تیسرا کام ہے دعا. دعائیں نہیں چھوڑو, خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو اور مانگتے رہو, اللہ اس غلیظ پلید گناہ سے میری جان چھڑا دے. میں اقراری مجرم ہوں, باغی مجرم نہیں ہوں. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جن کو جب آخرت سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا قیامت ہے یا نہیں ہے. نہ میں مانتا ہوں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, اے اللہ ایک دن قیامت آئے گی, تو مردوں کو زندہ کرے گا, اس گناہ پہ سزا دے گا, میں اقرار کرتا ہوں. تو اے اللہ مجھے تو اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے, آسان کر دے میرے لیے اس گناہ سے بچنا. میں دعوے سے کہتا ہوں مانگتا رہے گا نا, انشاءاللہ یہ گناہ اس کی زندگی سے نکل جائے گا. بہت سے نوجوان آتے ہیں کہ ہم نے حج بھی کر لیا, ہم نے تبلیغ میں 4 مہینے بھی لگا لیے, پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہم سے. تو بھائی آپ کوشش میں لگے رہو گے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے. اگر کوشش نہیں کی نا, یہ 3 طریقے نہیں اختیار کیے, تو اس کا پتہ ہے نقصان کیا ہوگا؟ آج یہ گناہ کر رہے ہو نا, کل ایک قدم اس سے آگے ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ آج یہ گناہ ہو رہا ہے تو یہاں یہ جو گورے ہومو سیکچولیٹی کو پھیلا رہے ہیں نا, کیوں؟ زنا کر چکے ہیں یہ, اب آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ, اور کل ان میں محرم سے زنا بھی پروموٹ کریں گے یہ, بہنوں سے, اور اللہ بچائے ایسے الفاظ لیتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا سے ڈر لگتا ہے. یہ محرم رشتوں سے بھی زنا کو لیگل کریں گے کل, کیونکہ ان کے یہاں توبہ نہیں ہے. تو توبہ جب نہیں ہے تو ہر آنے والا دن برائی میں ایک اسٹیپ آگے ہوگا. تو یہ 3 کام جو گناہ کے عادی ہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو توبہ بھی کرتے ہیں اور صدقہ بھی کر رہے ہیں, سزا بھی دے رہے ہیں, پھر بھی نہیں چھوٹ رہا. میں ان سے کہتا ہوں 2 کام تو ہو رہے ہیں نا. نمبر 1, اس سے زیادہ آگے کی طرف نہیں جا رہے. اگر یہ کام نہ کر رہے ہوتے تو پھر آگے جاتے, آگے تو اسٹاپ ہو گیا نا, اسی پہ بریک لگ گئی ہے. ایک فائدہ یہ ہوا. نمبر 2, دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس گناہ کی وجہ سے جہاں برائیوں کے پلڑے میں برائی آئی ہے, تو وہ جو سزا کے طور پر صدقہ کر رہے ہو یا روزہ رکھ رہے ہو, تو ایک پلڑے میں نیکی بھی تو آ گئی نا. ابے کیا ہو گیا بھائی؟ جو خدا گناہ پہ سزا دیتا ہے وہ نیکیوں پہ جزا بھی تو دیتا ہے نا. تو وہ روزہ ضائع تھوڑی کرے گا تمہارا کہ جی چونکہ اس نے گناہ کر کے روزہ رکھا ہے تو روزہ گیا. نہ جب وہ گناہ پہ سزا دے گا تو آپ اللہ سے کہو گے قیامت کے دن, اللہ جہاں میری ٹھکائی لگ رہی ہے تو وہ روزے کہاں گئے, اس کا بدلہ بھی تو چاہیے مجھے. تو نیکی پہ تو 10 ملتے ہیں اور گناہ پہ 1 ملتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں یا کسی جیپنیز کو بلاؤں سمجھانے کے لیے؟ تو اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے مزید آگے جانے سے جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے, اگر وہ فلمیں اللہ نہ کرے کوئی دیکھنا اچھا کام نہیں ہے, عادت نہیں چھوٹ رہی, لیکن وہ جب دیکھے کچھ سزا دے تو زنا سے تو کم از کم بچے گا نا, وہ مزید آگے نہیں جائے گا کیونکہ وہ یہاں ہی بیریئر لگا رہا ہے. ایک فائدہ یہ. دوسرا فائدہ کیا؟ جہاں گناہ ترازو میں وہیں نیکی بھی آ گئی ترازو میں. تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تعداد بڑھے گی نہیں. جیسے جو برائی کرتے ہیں نا وہ پھر کرتے 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 بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں. جب سزا دو گے تو وہ برائی بھی ایک لمٹ میں ہو جائے گی, اس سے زیادہ تعداد میں کوالٹی وائز بھی نہیں بڑھے گی اور کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی نہیں بڑھے گی. تو یہ فائدے بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا. لیکن آپ نے صرف ان فائدوں کو فوکس نہیں کرنا, فوکس اس کو کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے, ایسی کی تیسی عزم کرنا ہے بھائی.
آج نہیں کل چھوٹ جائے گا, کل نہیں پرسوں چھوٹ جائے گا. لیکن شیطان مایوس کراتا ہے, شیطان کہتا ہے تیرے بس کا کام نہیں ہے, تو نے صدقے بھی دے لیے, تو نے توبہ بھی کر لی, پھر بھی ہو جاتا ہے. چھوڑ یار بس, نا 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 بھائی, جس دن آپ نے کہہ دیا نا بس میں اب اس پہ راضی ہوں, تو اللہ کہے گا اس کا مطلب تو جہنم میں جانے پہ راضی ہے. اگر لڑتے لڑتے زندگی گزر گئی نا, بخشش کے پھر بھی چانس ہیں. اللہ کہے گا لگا ہوا تھا کوشش میں, تو چل جو تو نے کیا وہ تو نے کیا, کچھ میں بھی تو غریبی لگاؤں گا نا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ بھی اللہ سے دعائیں مانگو, اے اللہ میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, چھڑوا دے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ یہ برائی ایسے ہی بھی رہے تو بھی جنت میں بھیج دینا, یہ پھر غلط ہو جائے گا. کوشش میں لگا ہوا ہوں, تو مجھ سے یہ چھڑوا دے. تو لڑتے لڑتے بھی زندگی گزر گئی, کچھ غریبی اللہ بھی تو لگائے گا نا بھائی, کچھ اللہ بھی تو رحیم ہے نا, اللہ بھی تو کریم ہے. لیکن اگر کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے نا بھائی, ہم سے نہیں چھوٹ رہا, اللہ کہتے جب تجھ سے نہیں چھوٹ رہا تو ہم سے بھی تجھے جنت میں بھیجا نہیں جا رہا. جب تو راضی ہے تو پھر ہم بھی راضی. انلزمکموہا, اللہ کہتے ہیں ہم تجھ پہ ہدایت تھوپ دیں, وانتم لہا کارہون, اور تو چاہتا نہ ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ اس گدے گھوڑوں والی زندگی سے ہماری بھنگیوں چماروں والی زندگی, یہ لفظ یاد رہے گا. جب بھی کوئی دوست آ کے بولا کرے نا, گرل فرینڈ بولا یار کام بھنگیوں چماروں والے کر رہا ہے, یار کام کون سے کر رہا ہے؟ بھنگیوں چماروں والے. اور جو کوئی شادی کیا کرے بولو پیغمبروں والا کام کیا ہے. دوسری شادی کی ہے, کیا کیا ہے؟ پیغمبروں. تیسری شادی پیغمبروں والا. چوتھی بھی کی ہے, بولے سلیمان علیہ السلام والا کام کر لیا تو نے. تو لیکن پھر آگے حقوق بھی ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ شادیاں کر کر کے دائیں بائیں کر رہے ہیں سارے معاملہ, تو حقوق بھی ہیں آگے. تو حقوق تو ادا کرنے کی نیت ہی سے کرتا ہے نا آدمی جو نکاح کرے گا. پھر بھی بہت سے لوگ ہیں حقوق ادا نہیں کرتے, تو بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں, وہ میرے سے پوچھ کے ظلم نہیں کر رہے, وہ خود ہی کر رہے ہیں. تو اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھ لے گا. نبی نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں, عدل نہیں کیا, آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا قیامت کے دن. تو حلال کو فروغ دو یار, سوسائٹی میں پھیلاؤ, ایسی کی تیسی کرو. نوجوان آدمی تو, نوجوان میں تو یہ صلاحیت ہوتی ہے, اس کو کہیں بم رکھنے کا کہہ دو, بم رکھ کے آ جائے گا. یہ جتنے بم دھماکے ہوئے ہیں یہ سارے نوجوانوں نے تو کیے نا. لیکن جب اس کو دوسری شادی کا بولو, یار کیسے یار سوسائٹی میں اس سے کہتا ہوں یار اگر کوئی تجھے برین واش کر کے بم رکھوا دیتا نا, تو برین واش ہو جاتا, حوروں کی لالچ میں بم رکھ کے آ جاتا. تو وہ ایک آدمی کو کسی نے حوروں کی لالچ دی کہ تو فلاں جگہ بم رکھ دے, مرے گا تو حوریں ملیں گی. ہوتا تھا نا, وہ برین واش کر دیتے ہیں غلط لوگ. تو اس نے کہا چلو شاید ویسے تو مل نہیں رہی, شاید ویسے مل جائے. اس نے بم رکھا, بم پھٹا, فدائی حملہ کروایا نا, تو بم پھٹا تو یہ مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا. اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مر گیا ہوں. تو جب ہسپتال میں گیا تو کالی کالی چڑیل جیسی نرسیں اس کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھیں, اور پولیس والے بھی تھے, ان کو تو اریسٹ کرنا تھا اس کو. جیسی ہوش میں آئے تو جیسے اس کی آنکھ کھلی نا, ایک چڑیل کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے باقی حوریں کدھر ہیں.